تقریباً 1000 سال پہلے موجودہ عراق کا دارالخلافہ بغداد شہر آج کی جرمنی، کینیڈا اور انگلینڈ سے شاید جدید، اور وہاں کی درسگاہیں آج کی آکسفورڈ سے شاید ہی بہتر تھی۔ بغداد ہر لحاظ سے ایک شاندار شہر تھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ بغداد کی بنیاد خلیفہ مستعصم باللہ کے بزرگ ابو جعفر بن المنصور نے سال 762 میں رکھی تھی، جو چند ہی اشروں میں دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار کیا جانے لگا۔ دنیا بھر سے فلسفی، علماء، سائنسدان اور ادیب یہاں پہنچنے لگے۔ علم کیمیا یعنی کیمسٹری کے بانی جابر بن حیان، بابائے الجبرا الخوارزمی، مشہور فلسفی الرازی، مشہور مفکر الغزالی سمیت کئی اہم علمی شخصیات یہی رہائش پذیر رہیں۔ اس دور کے ایک شاعر نے بغداد کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا تھا: دجلہ کا کنارہ حسینوں سے پر تھا اور شہر کا چوک معرخوں سے دمکتا تھا۔ ہر طرف شادابی تھی، ہاں کچھ منفی چیزیں بھی تھیں۔ فرقواریت عروج پر تھی، دولت کی فراوانی تھی، کوا حرام ہے کہ حلال اس پر مباحثے ہو رہے تھے۔ مگر جب ہلاکو خان کو بغداد سے ہی بغداد کے بادشاہ کے وزیر خاص ابن القمی کا پیغام ملا کہ اگر وہ بغداد پر حملہ کریں تو مدد کی جائے گی اور قبضہ کرنے میں زیادہ دقت بھی نہیں ہوگی، اس پیغام کے بعد ہلاکو خان نے بغداد کے شہر میں دلچسپی لے لی۔ سن 1258 میں ہلاکو خان کی فوج بغداد شہر میں بھوکے گدھوں کی طرح پھیر گئے، اس طرح جیسے غضبناک بھیڑیے بھیڑوں پر ہلہ بول دیتے ہیں۔ بستر اور تکیے چاقوؤں سے پھاڑ دیے گئے، حرم کی عورتیں گلیوں میں گھسیٹی گئیں اور ان میں سے ہر ایک تاتاریوں کا کھلونا بن کر رہ گئی۔ وہ وزیر خاص ابن القمی کون تھا جس نے اپنے ہی شہر بغداد کے ساتھ بغاوت کی؟ ابن القمی بغداد کے حکمران مستعصم باللہ کا وزیر خاص تھا۔ مستعصم باللہ کے زمانے میں اس کے بیٹے ابو بکر نے کرخ پر حملہ کر کے وہاں کے شیعوں کا قتل عام کیا اور ان کے بچوں اور عورتوں کو اسیر بنایا۔ ابن القمی شیعہ تھا، سو اختلاف ہوا اور نوبت سقوط بغداد تک پہنچی۔ ابن القمی کے خلیفہ مستعصم باللہ کے بیٹے کے ساتھ رنجش کی وجہ سے ابن القمی اندر سے عباسی خلافت کے خلاف تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ چین اور روس کے وسطی علاقے منگولیا سے منگول حکمران ہلاکو خان ملکوں پر ملک فتح کیے جا رہا ہے، تو ابن القمی نے ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ ہلاکو خان کون تھا؟ چنگیز خان کے بیٹے تولی خان کے 3 بیٹے تھے۔ ان میں ایک منگو خان تھا جو قراقرم میں رہتا تھا اور پوری منگول سلطنت کا خان اعظم تھا۔ دوسرا بیٹا قبلائی خان جو چین میں منگول سلطنت کا بانی تھا، جبکہ تیسرا لڑکا ہلاکو خان تھا۔ ہلاکو خان اپنے دادا چنگیز خان کی طرح ساری زندگی قتل و غارت کرتا چلا رہا تھا۔ جب ہلاکو خان کو ابن القمی کا پیغام ملا تو اسے بغداد میں دلچسپی پیدا ہوئی اور وہ 2 لاکھ فوج کے ساتھ نکل پڑا۔ اس کی فوج بارودی مواد سے لیس تھی۔ ہلاکو خان لشکر سمیت 29 جنوری 1258 کو بغداد پہنچا، دریائے دجلہ کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور خلیفہ کو خط لکھا: لوہے کے سوئی کو گھونسا مت مارو، سورج کو بجھی ہوئی شمع سمجھنے کی غلطی مت کرو، دروازے کھولو، خندقیں بھر دو، حکومت چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ اگر ہم نے حملہ کر دیا تو پاتال میں جگہ ملے گی نہ آسمانوں میں۔ خلیفہ نے ہلاکو کو جوابی خط لکھا: تم نے خود کو کائنات کا مالک سمجھنا شروع کر دیا ہے، مشرق سے مغرب تک اہل ایمان میرے ساتھ ہیں، اس لیے بخیریت لوٹ جاؤ۔ دن پر دن گزرتے رہیں۔ اس دوران دریائے فرات کے کنارے آبادی کو ہلاکو خان کے سپاہیوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس پر خلیفہ نے فوج مقابلے کے لیے بھیجی جو تاتاریوں کے لشکر کے سامنے نہ ٹک سکی، اور چند دن کے اندر عباسی خلافت کے سارے فوجی مارے گئے۔ بغداد کے شاہی محل کے اونچی دیواروں اور دیو ہیکل دروازے کے پیچھے بیٹھے خلیفہ مستعصم
فکر میں پڑ گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ ایسے میں ابن القمی نے مشورہ دیا کہ وہ خود ہلاکو خان کا استقبال کرنے چلے جائیں، اسے مال و دولت سے نوازیں۔ ہلاکو خان بے تحاشا دولت لے کر چلا جائے گا۔ 10 فروری 1258 کو خلیفہ چند فوجی افسران اور درباریوں کے ساتھ نکل کر ہلاکو خان کے خیمے کی طرف بڑھا تو ان کے ساتھ آنے والے تمام لوگوں کو خیمے کے باہر ہی روک لیا گیا اور خلیفہ کے خیمے کے اندر جاتے ہی سب کو قتل کر دیا۔ اسے کئی روز تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ جب وہ بھوک سے نڈھال ہو گیا تو اسے نکال کر ہلاکو کے سامنے پیش کیا گیا۔ کئی روز سے بھوکے عباسی خلیفہ کو ہلاکو خان نے حکم دیا کہ وہ جو ہیرے جواہرات لایا ہے اسے کھائے۔ ہلاکو نے کہا، کھاؤ یہ ہیرے جواہرات۔ خلیفہ بولا، میں یہ کیسے کھا سکتا ہوں؟ جس پر ہلاکو بولا، تو پھر یہ جمع کیوں کیے؟ اگر تم اس دولت سے جنگ کا سامان خریدتے، سپاہی بھرتی کرتے تو شاید آج میں دریا عبور نہ کر پاتا۔ جس پر عباسی خلیفہ نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا کہ خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو خان نے جواب دیا، اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ منگولوں کی روایات کے مطابق کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگونی سمجھا جاتا ہے، اس لیے ہلاکو نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ خلیفہ کو اس طرح سے مارو کہ خون زمین پر نہ گرے، اور پھر خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر پہلے فوجیوں نے لاتوں گھونسوں کا نشانہ بنایا اور پھر اس پر اس وقت تک گھوڑے دوڑائے جب تک موت واقع نہ ہوئی۔ اس کے بعد ہلاکو کی فوجوں نے بغداد میں اس حد تک قتل و غارت کی کہ دریائے دجلہ کا پانی کئی روز تک سرخ رہا، کتب خانوں کو جلا دیا گیا، گلیوں میں پڑی لاشوں کی ڈھیر سے اٹھنے والے تعفن کی وجہ سے ہلاکو کو رہائشی خیمہ شہر سے باہر لے جانا پڑا۔ ایک اندازے کے مطابق 5 سے 10 لاکھ افراد قتل ہوئے اور ایک ہفتے تک منگول عباسی خلافت کے دارالحکومت میں لوٹ مار کرتے رہیں۔ اس بات کا درست تخمینہ لگانا مشکل ہے کہ اس قتل عام میں کتنے لوگوں کا قتل ہوا۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ لوگ تلوار، تیر یا بھالے کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہے کہ بغداد کی گلیاں لاشوں سے بھری پڑی تھی۔ چند دن کے اندر اندر ان سے اٹھنے والے تعفن کی وجہ سے ہلاکو خان کو شہر سے باہر خیمہ لگانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اسی دوران جب عظیم الشان شاہی محل کو آگ لگائی گئی تو اس میں استعمال ہونے والے آبنوس اور سندل کی قیمتی لکڑی کی خوشبو آس پاس کے علاقے کے فضاؤں میں پھیلی بدبو میں مدغم ہو گئی۔ کچھ اس طرح کا ادغام دجلہ میں بھی دیکھنے میں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس اساطیری دریا کا مٹیالہ پانی پہلے چند دن سرخ بہتا رہا اور پھر سیاہ پڑ گیا۔ سرخی کی وجہ سے وہ خون تھا جو گلیوں سے بہہ بہہ کر دریا میں شامل ہوتا رہا، اور سیاہی اس وجہ سے کہ شہر کے سینکڑوں کتب خانوں میں محفوظ نادر نسخے دریا میں پھینک دیے گئے اور ان کی سیاہی نے گھل گھل کر دریا کی سرخی کو مان کر دیا تھا۔ یہ بغداد کی تاریخ کا ایک ایسا سیاہ باب ہے جو آج بھی لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ بعد میں منگولوں کی پیش قدمی کا خاتمہ مملوک سلطان سیف الدین اور اس کے سپہ سالار رکن الدین نے فلسطین کے شہر نابلس کے قریب عین جالود کے مقام پر ایک جنگ میں کیا، جس میں منگولوں کو پہلی مرتبہ شکست ہوئی۔ اس جنگ میں منگولوں کی قیادت ہلاکو خان کا نائب قطبغہ کر رہا تھا، جو جنگ میں مارا گیا۔ ہلاکو خان کی موت کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض مورخین نے 8 اور بعض نے 12 فروری 1265 بتائی ہے۔ ہلاکو خان کی موت ایک وجہ ناسازی تباہ اور دوسرا سبب گھوڑے کا بدک جانا بتایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنا توازن کھو بیٹھا اور زمین پر متعدد بار سر لگنے سے اس کی موت واقع ہو گئی، جبکہ اس کی قبر بھی ابھی تک دریافت نہ ہو سکی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی۔ آنے والی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔